مسلمان سنی مسلمان جو دعوت حق دیتا ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو ترقی کے ساتھ قائم رکھے، جس نے اس گئے گزرے دور میں بھی سنی مسلمان جو صحیح سنتوں پر عمل کرتا ہے، حضور کی سنت کے مطابق لباس پہنتا ہے اور پھر لباس پہن کے سنتوں کی تبلیغ کرتا ہے، ایسے اماموں پر اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ محترم سامعین، امامت بصد شوق قبول کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ شرائط امامت پوری کرتے ہیں اور متفقہ طے پر بخوشی لوگ آپ کو امام بنا دیں تو انکار نہ کریں، کیونکہ ایک دوسرے پر امامت ڈالنا منع اور مکروہ ہے کہ فلاں نے تو امامت کرا، فلاں نے تو امامت کرا، یہ ایسے کرنا مکروہ ہے۔ اگر قوم نے آپ کو پسند کیا ہے اور آپ پر امامت کی شرائط پوری ہوتی ہیں تو پھر آپ کو فوراً امامت کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دیر تک انتظار کرتے رہیں گے لیکن انہیں کوئی ایسا نہ ملے گا جو انہیں نماز پڑھا سکے، یعنی کوئی شرائط امامت پوری نہ کر سکتا ہوگا تو لوگ اسے پسند نہیں کریں گے۔ اگر غور کریں تو یہ وقت قریب آ چکا ہے۔ آج اگر ہم نظر ڈالیں تو شرم آئے گی کہ ہمیں بے شمار فلموں، گانوں اور ڈانس کرنے والوں کی فحاشی کہانیاں، ان کے نام تو یاد ہے مگر مسائل نماز یاد نہیں۔ کنجروں کی طرح بال جو ہے بڑھا لیں گے، مونچھیں بڑھا لیں گے لیکن داڑھی صاف کروا دیں گے، عورتوں جیسی شکلیں بنا لیں گے مگر پیاری پیاری سنت داڑھی مبارک رکھنا گوارا نہیں، حالانکہ داڑھی منہ اکٹھی منڈانا حرام ہے کہ اس میں عورتوں کی مشابہت ہے، تو لہذا عورتوں کی طرح لمبے بال رکھنا اور ان میں مانگ چوٹی کرنا، عورتوں کی طرح تالیاں بجانا اور مٹکانا اور عورتوں کی طرح حرکات سکنات کرنا یہ حرام ہے کہ ان میں عورتوں کی مشابہت ہے۔ بات تو عورتوں کی طرح رنگ برنگے کپڑے پہننے سے بھی گریز نہیں کرتے، حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل بنائیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل بنائیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورت کا لباس پہنتا ہے اور اس عورت پر جو مردانہ لباس پہنتی ہے۔ ایسے ہی ہجروں کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، حدیث شریف میں فرمایا، ان لوگوں کو گھروں سے نکال دو جو ہجرے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منع کر دیا جاتا تھا ایسے بندوں کو، اور مدرم ایک ہجرہ جو آپ کے دور میں موجود تھا، اس کا ہمدم نامی ایسے 3 ہجرے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، لوگ کے درمیان اور عورتوں کی شکل بنائے رکھتے تھے اور عورتوں جیسی گفتگو کرتے تھے، جن میں سے 2 جو ہے معنی اور حید کی فحش گفتگو کرتے تھے۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خیمے میں غزوہ طیف کے موقع پر طیف کی ایک شہزادی بادیہ بنت غیلان کے حسن کی فحش اندازی میں تعریف کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ آئندہ تم میں سے کسی کی عورتوں کے پاس نہ آئے۔ آپ نے منع فرما دیا، اور پھر منع کے بارے میں حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ایسے لوگوں کو نکی کی طرف نکال دو۔ نکی مدینہ پاک سے باہر ایک بستی ہے، یہاں جنگل جہاں لوگ بکریاں چراتے تھے، تو آپ نے فرمایا ایسے لوگوں کو گھر میں نہ داخل ہونے دو، اس جگہ کی طرف نکال دو۔ ایک روایت میں معنی اور حید کو جمی کے علاقے میں نکالنے کا حکم ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آج کئی بدبخت ہیں کہ ایک کافر کی شکل اپنانا قابل فخر سمجھتے ہیں، مگر لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حسن و جمال کے پیکر تھے،
ان جیسی شباہت صرف ناپسند ہی نہیں بلکہ اس شہنشاہ عرب و عجم کی مبارک سنت پر عمل کرنے والے کے طرح طرح کے نام رکھ کر ذلیل و رسوا کر دے ہے۔ اور ان کی گمراہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس ایت مبارکہ کا جس یہ مفہوم ہے، وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں، جو اللہ کے پیارے محبوب کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اگر اس رب کریم کی دی ہوئی شکل تمہیں اتنی ہی ناپسند ہے تو اس کی بارگاہ میں اپنی شکلیں بدلنے کی دعا کیوں نہیں کرتے کہ یا اللہ ہماری شکلیں بدل دے، کیونکہ اس کو یہ کام کرتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ وہ فرماتا ہے قرآن پاک میں جس کا یہ مفہوم ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے اور انہیں بندر، کتے اور خنزیر بنا دیا جاتا۔ لہذا یاد رکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جو کسی قوم کی شکل اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوگا۔ حدیث شریف میں جو ہمارے غیروں سے مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ فرمایا جو جس قوم سے محبت رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر جو ہے وہ نیک آدمیوں کے ساتھ رکھے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے کل کو اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو لہٰذا انسان اپنے دوستوں کے طریقے پر ہوتا ہے تو ہر ایک سوچ لے کہ کس سے محبت کرتا ہے وہ اور کس کی سنتوں اپناتا ہے۔ گویا آج اگر کافروں سے محبت کرے گا، ان کی شکل اپنائے گا اور سنت کو برا کہا جائے گا تو کل حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ جیسا کافروں کا حشر ہوگا ایسا ہی اس کا ہوگا، جن کے بارے میں قرآن و حدیث گواہ ہے کہ وہ پکے دوستی ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے فرمایا کہ تم نہ تو یہودیوں سے مشابہت اختیار کرو اور نہ انصار سے، فرمایا کہ ان کی مشابہت اختیار نہ کرو، آپ نے تاکید سے منع فرمایا۔ تو محترم سامعین، پیارے بھائیو، امام بننا بڑی فضیلت والی بات ہے، مگر یہ اس صورت میں ہے جب لوگ آپ کو امام بنا لیں۔